السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل ناول اسٹوڈیو آفیشیل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک نیا ناول شروع کریں گے جس کا نام ہے عشق صرف تم، اور جس کی رائٹر ہے فائزہ احمد۔ تو چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ زری کب سے گھر سے غائب ہے اور تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ ذوالفقار نے غصے سے کنٹرول کرتے ہوئے نادیہ سے پوچھا، جو بہت پریشان تھی۔ وہ ریلیکس تھی کہ ذروہ ازمار ہاؤس ہوگی، لیکن اب ذوالفقار کہہ رہا تھا کہ زری وہاں نہیں ہے۔ اس کے پیروں سے حقیقت میں زمین سرکی تھی۔ میں سمجھی وہ ادھر ہوگی، نادیہ نے پریشانی سے کہا۔ نہیں ہے وہ یہاں، کرتا ہوں میں کچھ، ذوالفقار نے کہہ کر غصے سے فون بند کر دیا۔ کہاں گئی ہوگی میری بچی؟ ذوالفقار نے پریشانی سے سوچا، پھر تیزی سے ہارون کی طرف آئے۔ ہارون بیٹا ذرا باہر آنا، تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ ذوالفقار نے اسے لاؤنج میں کوئی ڈاکومنٹری فلم دیکھ کر کہا۔ چاچو خیریت ہے نا؟ ہارون نے انہیں پریشان دیکھ کر فکرمندی سے پوچھا۔ بیٹا کچھ ٹھیک نہیں، وہ عورت میری بچی کی حفاظت نہیں کر سکی۔ زری 4 بجے گھر کی نکلی ہوئی ہے اور ابھی تک گھر نہیں پہنچی۔ ذلے سے میں نے باتوں باتوں میں پوچھا ہے، اس نے کہا۔ اس کی تو زری سے آج فون پر بات ہی نہیں ہوئی۔ ذوالفقار نے ارد گرد چکر لگاتے ہوئے نہایت پریشانی سے کہا۔ آپ نے زلیخا کو بتایا؟ ہارون نے ہونٹ بھینچ کر اس سے پوچھا۔ نہیں بیٹا، میں اسے پریشان نہیں کر سکتا، انہوں نے سرخ آنکھوں سے اسے جواب دیا۔ چاچو آپ پریشان نہ ہو، میں اپنے دوست احمد سے کہتا ہوں، وہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہے، وہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ آپ کسی کو کچھ مت بتائیے گا، ہو سکتا ہے وہ اپنے کسی فرینڈ کی طرف ہو، آپ پریشان نہ ہو۔ میں نکلتا ہوں، پھر پہلے چینج کر لوں، آپ آرام کریں، ہارون عجلت سے کہتا اندر تیز قدموں سے بھاگا۔ اف دیکھ کر نہیں چل سکتے، میری ناک توڑ دی۔ ذلے نے ناک پر ہاتھ رکھ کر اسے غصے سے ڈانٹا۔ ٹوٹ ہی جاتی تو اچھا تھا، وہ کہتا ہوا اوپر روم میں چلا گیا۔ ذلے نے کھلے منہ سے اس کی پشت کو دیکھا۔ ایڈیٹ انسان، زہر لگتا ہے یہ مجھے، اسے ہمارے گھر میں پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، بڑی مونچھوں والا نکما انسان، ذلے نے ناک مسلتے غصے سے کہتی ہوئی اوپر کمرے کی طرف بڑھی۔ زینی مسکراتے ہوئے صرف ازمار کے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اف اللہ، ازمار سچ میں میرا ہو جائے گا، وہ نک چڑا میرا ہو جائے گا۔ ہائے میں کیا کروں، کیسے کنٹرول کروں میں اپنی خوشی کو؟ زینش نے پلو دور پھینکتے ہوئے خوشی سے اونچا بڑبڑائی۔ ازمار، اس کا نام لے کر وہ خوشی سے بیڈ پر اچھلی تھی۔ سردار نے سرد سے لالا کے ہاتھ اوپر کیا تھا، جس سے بندوق کا رخ آسمان کی طرف ہو گیا تھا اور ٹھا سے فائرنگ ہوا تھا۔ زری کی چیخ بے ساختہ تھی، جبکہ ازمار طنزیہ نظروں سے انہیں دیکھتا ذروہ کو اپنے مضبوط حصار میں لے چکا تھا۔ ہوش سے کام لو لالا، کیا میں نے تمہیں کہا تھا فائر کرنے کو؟ سردار نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا، جبکہ لالا نے غصے سے سر جھٹکا۔ کیا ثبوت ہے کہ یہ تمہاری بیوی ہے؟ یہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، تم دونوں نے کہیں سے بھی میاں بیوی نہیں لگتے۔ سردار نے ہلکی طنزیہ مسکان سے دونوں کو باور کروایا۔ میں ثبوت دینا ضروری نہیں سمجھا، اور ویسے بھی مجھے پتا ہوتا کہ راستے میں ہم سے غنڈے ٹکرا جائیں گے تو نکاح نامہ مانگ لیں گے تو لے کر آتا ساتھ۔ ازمار نے سنجیدگی سے انہیں جواب دیا کہ زری کو دیکھا، جو حیرت سے سارا منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ ازمار کی بلو آنکھوں میں کوئی تاثر نہیں تھا۔ سردار آپ کیوں اس کی باتیں سن رہے ہیں؟ لڑکی چھینیں اور نکالیں اسے یہاں سے، ورنہ یہ مرے گا میرے ہاتھوں سے، لالا نے غصے سے کہا۔ بکواس بند کرو، تم جانتے ہو مجھے بیاہی عورتیں پسند نہیں ہیں، سردار نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا، جبکہ اب ازمار کی بلو آنکھوں میں مسرت کا تاثر تھا۔ سردار یہ جھوٹ بول رہا ہے، آپ کو کہاں سے یہ شادی شدہ لگتے ہیں؟ یہ نہایت کم عمر ہے ابھی دونوں، لالا نے زچ ہوتے ہوئے سردار کو سمجھایا۔ وہ یہ لڑکی کسی صورت ہاتھوں سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا، ورنہ پھر اسے سردار کے لیے کوئی اور شکار تلاش کرنا پڑتا۔ اب کی دفعہ سردار مسکرایا۔ اگر تم دونوں شادی شدہ ہو تو پھر سے نکاح کرو میرے سامنے، تاکہ مجھے یقین ہو جائے۔ سردار نے داڑھی کھجاتے ہوئے کمینگی سے زری کو دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں تو کبھی بھی نکاح نہیں کریں گے، جس پر دونوں کے چہروں پر تاریک سایہ لہرایا تھا۔ کیا ہوا، نکل گئی ہوا ساری؟ لالا قہقہ لگاتا ہوا طنزیہ مسکان سے مسکرایا۔ ازمار مسکرایا۔ تو تم لوگوں کو کیا لگتا ہے میں تمہارے کہنے پر نکاح کر لوں گا؟ ازمار نے روڈ لہجے میں کہا کر ذروہ کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیر رہے تھے۔ ایک فیصلہ لے لیا ہے اس نے، وہ کبھی تیار نہ ہوتا، لیکن اس کے آنسو یہ کام کر گئے تھے۔ ٹھیک ہے، منظور ہے مجھے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے بعد تم لوگ ہمیں شرافت سے یہاں سے جانے دو گے، میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ازمار نے اٹل آواز میں ان سب کو چونکا گئی تھی، وہ تو سمجھ چکے تھے وہ انکار کر دے گا اب نکاح سے، اس نکاح سے، لیکن وہ ابھی ازمار کو نہیں جانتے تھے، جو ایک بار فیصلہ کر لیتا تھا تو پھر کون تھا جو اسے پیچھے ہٹا سکتا تھا؟ سردار اور لالا سمیت سب حیرت سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ سردار آئی ایم ویٹنگ، بلا لیں اب مولوی کو۔ ازمار کی سپاٹ آواز پر سردار نے لالا کو آنکھوں سے اشارہ کیا مولوی کو بلانے کا۔
یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم پاگل ہو گئے؟ زری نے اسے دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھا، جس پر اس کی آنکھوں میں سرد پن اترا تھا۔ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں نا، یہ سب کچھ تمہارے لیے ہی کر رہا ہوں میڈم، اس لیے چپ رہو تو بہتر ہوگا ہم دونوں کے لیے۔ ازمار کی سرد سی آواز پر وہ ڈر سی گئی تھی، وہ ابھی بھی اس کے مضبوط حصار میں چھپی ہوئی تھی۔ پھر کیا تھا؟ مولوی نے دونوں کو ایک مضبوط بندھن میں باندھ دیا تھا۔ وہ دونوں حیرت زدہ سے تھے۔ کچھ ہی دیر میں کیا سے کیا ہو گیا تھا، جس پر زری کی آنکھیں تو برس رہی تھیں، جبکہ ازمار سپاٹ سے تاثرات سے سردار اور لالا کو دیکھ رہا تھا، جن کے چہروں پر اسے مسکرانے پر مجبور کر چکے تھے۔ میں چاہتا ہوں تم 1 منٹ لگاتا تمہیں اس دنیا سے اٹھانے میں، لیکن تم مجھے پسند آ گئے تھے۔ تم میں ایک نڈر پن چھلکتا ہے جو مجھے پسند آیا ہے، اس لیے تم دونوں یہاں سے جا سکتے ہو۔ ہاں، پولیس ہمارے اپنی ہے، اگر لے آنا چاہو تو شوق سے لے آنا، سردار نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ چلو ضربہ، ازمار سنجیدگی سے کہتا اس کی کلائی پکڑتے پلٹا تھا۔ اگر تم چاہو تو ہمارے آدمی تمہیں چھوڑ آئیں گے ینگ مین، سردار نے خلوص سے اسے آفر دی تھی۔ ازمار مسکرا کر پلٹا، پھر زری کی کلائی چھوڑ کے سردار کے پاس آیا۔ آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں، میرا نکاح ابھی ہوا ہے، سمجھ تو گئے ہوں گے؟ ازمار طنزیہ مسکان سے کہہ کر جھکا، ٹیبل پر سے پسٹل اٹھایا، سب کے حیرت سے کھلے منہ دیکھتا ہوا مغرور چال چلتا ہوا زری کے پاس آیا، جو تکلیف سے ہونٹ بیچے کھڑی تھی۔ ازمار نے پسٹل کو پاکٹ میں گھسایا اور دوسرے ہی پل زری اس کے بازوؤں میں تھی۔ وہ لنگڑاتا ہوا چلتا دروازے کے پاس پہنچ چکا تھا، جب لالا نے پسٹل کا رخ اس کی طرف کیا تھا۔ اوہو، جانے دو دونوں کو، یہ میرا فیصلہ ہے، سردار نے لالا سے غصے سے کہا۔ لالا، اس نے ہم سے جھوٹ بولا ہے، لالا نے غصے سے کہا۔ معاف کیا اسے میں نے، مجھے یہ لڑکا اپنا عکس لگتا ہے، سردار نے اس کی چوڑی پشت کو دیکھتے ہوئے کہا، جس پر لالا تعصب سے سر جھٹکتا رہ گیا تھا۔ ازمار نے لرزتی ہوئی ذروہ کو روڈ پر آہستہ سے کھڑا کیا، جو منہ پر ہاتھ رکھے اپنی سسکی روک رہی تھی۔ ازمار نے سنجیدگی سے اسے دیکھ کر پاکٹ سے سیل فون نکالا۔ ازمار اسپیکنگ، میں چمن روڈ پر ہوں، جلدی سے آ جاؤ 10 منٹ میں، ازمار نے حسیب سے کہہ کر فون رکھا اور اسے دیکھا، جو ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھی تھی اور وہ پوری طرح بھیگ چکی تھی۔ بارش کی اچانک تیز بوچھاڑ سے بھیگ تو وہ بھی گیا تھا، لیکن وہ ایک مضبوط جسامت کا تھا، جس پر سردیوں کی بارش کا کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا، لیکن وہ ایک کمزور سی لڑکی تھی جو کانپتی اسے چونکا گئی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ ازمار نے اس کے قریب آتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، وہ بس یہی کہہ سکتی تھی۔ وہ کیسے اسے بتاتی کہ چوٹ سے زیادہ درد تو اسے یہ تھا کہ جب سب کو پتہ لگے گا وہ سب کو کیسے فیس کرے گی۔ حسیب آ رہا ہے، یہاں سے ہم سیدھا ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ازمار نے سنجیدگی سے اس کے عام نقوش سے سجا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، جس کی ناک میں سجی لونگ اس کا سارا ہار سنگار تھی، جو اس کے چہرے کو عجیب سی روشنی بخشتی تھی۔ زری خاموش ہی رہی، وہ نظریں جھکائے رو رہی تھی، جس کا اندازہ ازمار کو تھا۔ تبھی گاڑی کی ہیڈ لائٹ چمکی تھی، وہ ہارون کی گاڑی کو دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہارون نے حیران ہوتے ہوئے دونوں سے پوچھا۔ بس بھائی، ذروہ کی گاڑی خراب ہو گئی تھی، میں اسے گھر ہی لے کر آ رہا تھا، لیکن پھر ہمارا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میں نے حسیب کو کال کر دی ہے، ابھی آتا ہی ہوگا۔ ازمار نے سنجیدگی سے آدھی ادھوری بات بتائی، جس پر زری نے ٹھٹک کر اسے دیکھا تھا، جو یہ نہیں جانتا تھا کہ اسے آدھی چھپائی ہوئی بات کا کیا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ اگر جانتا تو بتا دیتا۔ اف، تم دونوں کو تو بہت چوٹیں آئی ہیں، ہارون نے تعصب سے دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں پہلے چاچو کو فون کر دوں، وہ بہت پریشان ہے، اور میں نے تو احمر سے بھی کہہ دیا ہے، ہارون نے کہہ کر پہلے چاچو کو فون کیا، پھر احمر کو کیا۔ آؤ زری، میں تمہیں گاڑی میں بٹھاؤں۔ ہارون نے اسے کندھوں سے تھام کر اٹھایا، جب سرحد سے وہ دونوں تک آیا تھا۔ بھائی، آپ گاڑی سٹارٹ کریں، میں اسے لے کر آتا ہوں، ازمار نے سنجیدگی سے کہا۔ ہارون مسکرایا۔ میں لے چلتا ہوں، ہارون نے کہہ کر اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بٹھایا۔ ازمار نے سنجیدگی سے آنکھیں سکیڑ کر دونوں کو دیکھا، پھر ہونٹ بھیج کر گاڑی تک آیا اور آگے بیٹھتا دروازہ زور سے بند کرنا نہیں بھولا تھا۔ آہستہ یار، توڑے گے کیا؟ ہارون نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کہا۔ جواباً اس نے سیل فون نکال کر حسیب کو میسج کرنے لگا کہ مت آنا۔ ذروہ نے اس ستمگر کی پشت کو دیکھا، جس کی خوبصورتی کی مثالیں سب دیتے تھے، جہاں جاتا تھا سب کو چونکا دیتا تھا، اور وہ کیا تھی، ایک عام سی شکل کی، جسے سب کے سامنے عام سی ہی کہہ کر سب خاندان کے لڑکوں نے ٹھکرا دیا تھا۔ ایسی بہت سی زہریلے سوچی تھی جو اسے گھیرے ہوئے تھی، جبکہ ازمار آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ جب وہ دونوں گھر آئے تو سب بے چینی سے لاؤنج میں ان کا ویٹ کر رہے تھے۔ نادیہ کو بتا دیا تھا ذوالفقار صاحب نے کہ وہ گھر پہنچ گئی ہے۔ میں نے تم جیسا لاپرواہ انسان اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، خود تو روز کہیں نہ کہیں چوٹ لگا کر آتے ہو، آج بچی کو بھی لگوا لائے۔ عدیل صاحب نے غصے سے اسے ڈانٹا، جو لاپرواہ انداز میں انہیں دیکھ رہا تھا، جیسے وہ کسی اور کو ڈانٹ رہے ہوں۔ زری زلے سے پٹی کرواتی اسے دیکھ رہی تھی، جس کے وائٹ پینٹ پر خون جم چکا تھا۔ چاچو پلیز، اس کی کوئی جان بوجھ کر ایکسیڈنٹ نہیں کرا، آؤ ازمار تمہیں پٹی کر دوں۔ ہارون نے اسے پکڑ کر
کہا جو درستگی سے اپنا بازو چھڑواتا روم میں جا چکا تھا۔ عدیل آپ بھی حد کرتے ہیں، بچہ زخمی ہے لیکن آپ کو کوئی پرواہ نہیں، مبین تعصب سے کہتی اس کے پیچھے لپکی۔ ہارون بھی ازمار کے پیچھے گیا تھا اس کی پٹی کرنے۔ ذوالفقار نے سر جھٹک کر زری کو دیکھا جس کا سانولا چہرہ کملا گیا تھا۔ زری کو دودھ میں ہلدی ملا کر دو اور پین کلر زیادہ دے دینا اسے۔ ذوالفقار سامنے زری کے ماتھے پر ہونٹ رکھتے ہوئے زلے کو تاکید کی جو پریشانی سے زری کو دیکھ رہی تھی۔ بابا کی بات پر سر ہلا کر وہ اٹھی تھی۔ چلو اٹھو، میرے روم میں چلو، آرام کرو، بخار ہو رہا ہے تمہیں، زلے نے فکر مندی سے اسے اٹھاتے ہوئے کہا۔ زلے نے اسے ہلدی ملا دودھ پلا کر سوچ چکی تھی، پھر چینج کر کے لیٹی اور زری کو دیکھنے لگی۔ وہ اس کی بہن تھی، اسے سب سے زیادہ عزیز تھی، لیکن وہ اس سے ہمیشہ روڈ ہو جاتی تھی۔ ارے تمہاری بیٹی بھی عجیب ہے، جب دیکھو کہیں نہ کہیں منہ اٹھا کر چلی جاتی ہے، واہ بھئی واہ۔ فرزانہ بیگم نے منہ بناتے ہوئے نادیہ پر طنز کیا۔ وہ گھر اس کے باپ کا ہے اماں جی، نادیہ نے بھی دانت پیستے ہوئے کہا۔ ہاں وہ باپ جس کا اس نے اپنے گلے سے اتار کر میرے بیٹے کے متھے مار دی، اماں نے ناک سے نتنے پھلاتے ہوئے تنزیہ کہا۔ آپ کے باپ، اس کا باپ ہر مہینے لاکھوں روپے اس کے اکاؤنٹ میں جمع کراتا ہے اماں، اسے کسی کے پیسوں کی ضرورت نہیں۔ نادیہ نے سبزی کی ٹوکری اٹھاتے ہوئے غصے سے انہیں باور کرایا۔ ہاں جو بھی ہے، لیکن میں نے اب جواب دے دیا ہے منصور کو، گھر والوں کو، اور دنیا جانتی ہے۔ فرزانہ اپنی بات سے پلٹتی نہیں، فرزانہ نے منہ بناتے ہوئے کہا، جبکہ نادیہ نے صدمے سے انہیں دیکھا۔ اماں آپ نے کس کی اجازت سے انہیں زبان دے دی تھی؟ اس کا باپ ابھی زندہ ہے، نادیہ نے صدمے سے ان سے کہا۔ جو بھی ہو، اب اس کی شادی منصور سے ہی ہوگی، بتا رہی ہوں میں، اور منصور کو بھی پسند ہے وہ۔ اماں نے پان منہ میں ڈالتے ہوئے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ کیا سب جانتے تھے منصور کس قماش کا آدمی ہے؟ نادیہ سے تو بات ہی نہ ہو پائی۔ منصور جو اسمگلنگ کا کام کرتا تھا اور شادی شدہ تھا، لیکن بیوی 2 سال پہلے فوت ہو گئی تھی۔ فرزانہ کی بہن کا بیٹا تھا جو زری سے 11-12 سال تو بڑا تھا ہی۔ اپی میں اب ٹھیک ہوں، گھر چلی جاتی ہوں، امی پریشان ہو رہی ہوں گی، ضرور نے دودھ کا گلاس خالی کرتے ہوئے زلے سے کہا جو ہاسپٹل جانے کے لیے بالکل تیار کھڑی تھی۔ کل چلی جانا، آج یہیں رہو، زلے نے اس کا ماتھا چھوتے ہوئے محبت سے کہا۔ پر آپی کوئی بات نہیں سنوں گی میں، آج تو تم یہیں رہو گی، زلے نے بیگ اٹھاتے ہوئے قطعیت سے کہا۔ زلے نے جانے کے بعد وہ بیزار سی بیٹھی تھی، پھر اٹھ کر باہر آئی۔ سارا لاؤنج خالی تھا، وہ لنگڑا کر چلتی ہوئی باہر آ گئی۔ سوئمنگ کا نیلا پانی اسے بہت بھایا تھا۔ لگتا ہے سب اپنے اپنے کام پر چلے گئے ہیں، زرور نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ سوئمنگ کے بالکل قریب کھڑی تھی اور آنے والے حالات کے بارے میں سوچتی پریشانی سے لب بھیجے کھڑی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی تیز آواز پر وہ پھسل کر سوئمنگ پول کے شفاف پانی میں گری تھی۔ آہ! ضرور چیختی ہوئی ہاتھ پیر مار رہی تھی۔ او شٹ! ازمار شرٹ اتار کر پھینکتا ہوا پانی میں کودا تھا۔ ایڈیٹ! ازمار نے کھینچ کر اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے کہا، جس نے اس کو اپنی کمزور باہوں میں بھر کر خود کو سنبھالا تھا۔ کیوں کودی؟ جب تیرنا نہیں آتا تھا تو؟ ازمار نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا۔ وہ اس کے سینے میں سر رکھے کانپتی ہوئی پانی کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ زینی کی آواز پر ازمار نے اسے خود سے الگ کیا جو اس سے لپٹی ہوئی تھی۔ زینی کی آواز پر سرد سے اس سے الگ ہوئی تھی۔ زینی الجھے ہوئے تاثرات سے دونوں کو دیکھ رہی تھی جو دونوں بھیگے ہوئے اور ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ ضرور پانی میں گر گئی تھی۔ اس نے ضرور کے شرمندگی سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ کر سنجیدگی سے زینی کو بتایا۔ یہ سب بھی اس نے ضرور کے لیے ہی کہا تھا، ورنہ وہ اپنی صفائی کسی کو دینا پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ شرٹ پکڑتا ہوا اندر کی طرف بڑھا تھا۔ زینش نے اسے دیکھا جو گیلے کپڑوں میں گیلا دوپٹہ اوڑھتی بنا اسے دیکھے اندر چلی گئی تھی۔ زینش نے سپاٹ تاثرات سے زری کے بھیگے سراپے کو دیکھا۔ اسے کہاں برداشت ہے کوئی ازمار کو نظر بھر کے دیکھے، اور زری تو پھر اس کے حصار میں تھی اپنے بھیگے ہوئے سراپے کے ساتھ۔ زینش نے گہری سانس لے کر خود کو کمپوز کیا اور پھر اندر آئی۔ وہ آج کالج نہیں گئی تھی، اس لیے اس وقت گھر پر نظر آ رہی تھی۔ زلے سخت تاثرات سے اسے دیکھ رہی تھی جو ڈاکٹر رابیل سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ وہ پینسل منہ میں ڈالے گلاس وال سے دونوں کو کھلکھلاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ میری بلا سے جس سے مرضی باتیں کریں، لیکن اب اسے چونکنا پڑا تھا جب ہارون نے جھک کر رابیل کے کان میں کچھ کہا تھا جس سے رابیل بے ساختہ ہنسی تھی۔ یہ ہاسپٹل ہے، زلے نے دونوں کے سامنے آتے ہوئے مصنوعی مسکان سے دونوں کو یاد دلایا، جس پر دونوں نے سامنے دیکھا جہاں مخصوص وائٹ کوٹ پہنے ہاتھ سینے پر باندھے دونوں کو مصنوعی مسکان سے دیکھے انہیں یاد دلا رہی تھی۔ آئی نو ڈاکٹر زلیخا، رابیل اپنی پیشنٹ نمبر 30 آپ پیشنٹ نمبر 30 کی فائل لیں، یہ رہی آپ کی اس کی فائل۔ ہارون نے زلے سے مخاطب ہو کر رابیل سے کہا جو فائل پکڑ کر سر ہلاتی ہوئی چلی گئی بنا زلے کو دیکھے۔ جی تو ڈاکٹر زلیخا کچھ کہہ رہی تھیں آپ؟ ہارون نے کوٹ بازو پر ڈال کر زلے سے پوچھا جو
ناک چڑھائے اسے سخت غصے سے دیکھ رہی تھی۔ یہ فلرٹ وغیرہ نہ میرے ہاسپٹل میں سے باہر جا کر کیا کرو، یہاں کا ماحول مت خراب کیا کرو، ذلے نے ناک چڑھاتے ہوئے اس سے کہا، جس کے خوبصورت ہونٹوں پر دل جلانے والی مسکراہٹ چمکی تھی۔ ذلے، یہ ہسپتال میرا اور چاچو کا ہے، آپ سے کس نے کہا یہ آپ کا ہے؟ لیکن اگر آپ میری بیوی کی حیثیت سے یہ کہہ رہی ہیں تو پھر ٹھیک ہے، آپ کا کہنا بنتا ہے، ہارون نے اس بار کافی سنجیدگی سے کہا، جس پر ذلے نے اسے گھور کر دیکھا۔ تمہاری بیوی تو میں کبھی نہیں بنوں گی ڈاکٹر ہارون، یہ حسرت تم قبر میں لے کر ہی جاؤ گے تم، ذلے نے غصے سے تلملا کر کہا اور اندر کی طرف بڑھ گئی۔ آپ کی زندگی میں ہی یہ حسرت پوری ہوگی ڈاکٹر زلیخا ہارون احمد، ہارون نے اس کی پشت کو دیکھ کر سنجیدگی سے کہا۔ ایک کم تھی جو یہ بھی آ گئی، پتہ نہیں کب چھوڑیں گے دونوں ہماری جان، ارم نے کپڑے طے کر کے رکھے ہوئے کہا۔ امی آپی آپ کیا کہتی ہیں، وہ تو اچھی ہے اور اپنا کماتی ہے، زینی نے ایپل کھاتے ہوئے ذلے کی سائڈ لی۔ ارے مجھے تو وہ ایک آنکھ نہیں بھاتی اور اب ایک اور آ کر ہمارے سر پر بیٹھ گئی ہے، ارم نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ذروہ کے پاس کھڑی زری کی آنکھیں بے ساختہ نم ہوئی تھیں، وہ جانتی تھی کہ ارم ان دونوں کو کچھ خاص پسند نہیں کرتی، لیکن اب ان کے منہ سے سن کر پتہ نہیں آنسو کیوں بہہ نکلے تھے۔ وہ آنسو صاف کر کے ذلے کے کمرے میں آئی، اپنی بڑی سی شیشوں والی کالی چادر اوڑھے بیگ پکڑ کر دھیمے قدموں سے چلتی باہر آئی۔ دادی میں چلتی ہوں، امی بلا رہی ہیں، زری نے لاؤنج میں بیٹھی دادی کے سامنے سر جھکائے ہوئے اجازت لی۔ ارے بلانے دو اسے، تمہاری طبیعت ابھی کہاں سنبھلی ہے، دادی نے فکر مندی سے اس کا جڑ چہرہ دیکھ کر کہا۔ دادی میں ٹھیک ہوں، اجازت دے مجھے، اس نے دادی کے گالوں پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ دادی نے سر ہلا کر اسے جانے کی اجازت دی۔ وہ باہر آئی تو گاڑیاں تو 2-3 کھڑی تھیں، لیکن وہ کسی کو بنا کوئی تکلیف دیے باہر آ گئی۔ وہ روڈ پر دھیمے قدموں سے چلتی ساتھ ساتھ آنسو بھی صاف کر رہی تھی۔ پتہ نہیں میرا وجود کیوں کسی کو اچھا نہیں لگتا، زری نے بہتے آنسو صاف کر کے تلخی سے سوچا۔ رکو بے وقوف لڑکی، پیچھے سے آتی آواز پر اسے رکنا پڑا تھا، لیکن وہ پلٹی نہیں تھی۔ ازمار خود ہی اس کے سامنے آیا۔ جب گھر میں 2-3 گاڑیاں ہیں تو پیدل گھر سے کیوں نکلی؟ ہاں، اس نے اپنی گرین آئیز سکیڑتے ہوئے اس سے تنک کر پوچھا۔ جواباً اس نے اسے دیکھ کر آنکھیں جھکائیں۔ تم سے بات کر رہا ہوں میں، ازمار نے اسے خاموش دیکھ کر کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر پوچھا۔ میں چلی جاؤں گی، ذروہ نے اپنے بازو آزاد کراتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ ازمار نے سنجیدگی سے دیکھا، جو نظریں جھکائے ہونٹ کاٹتی کھڑی تھی۔ یہیں رکو، آ رہا ہوں میں، وہ دائیں بائیں سر ہلاتا ہوا اسے تاکید کرتا پلٹ کر گھر میں چلا گیا۔ زری نے چہرے پر پسینہ اپنی چادر سے صاف کیا اور آہستہ سے آگے بڑھی۔ جب وہ ایک دوسری بائک لے آیا تھا، بیٹھو، ازمار نے سنجیدگی سے اس سے کہا، جبکہ زری نے خوف سے بائک کو دیکھا۔ میں بائک پر نہیں بیٹھوں گی، زری نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ بات سنو، مجھے نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، چپ کر کے بیٹھو، ازمار نے اس بار غصے سے کہا۔ وہ اتنی دیر کہاں غصے کے بغیر رہ سکتا تھا، جس کی ناک پر ہر وقت غصہ رہتا تھا، جو اسے بہت سوٹ بھی کرتا تھا۔ زری ہونٹ کاٹتی اس کے پیچھے بیٹھی تھی، وہ ہینڈل کو پکڑتے بیٹھی تھی اور وہ تھا کہ بائک اسٹارٹ ہی نہیں کر رہا تھا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، زری نے اسے باور کرایا، جو بائک کو چلا نہیں رہا تھا۔ ازمار نے پلٹ کر اسے دیکھا، جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اب دونوں کے چہرے بالکل ایک دوسرے کے قریب تھے۔ زری نے حیرت سے اسے دیکھا، جو اس کے ہاتھ ہینڈل سے ہٹا کر اپنے گرد باندھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ اپنے گرد باندھ کر اس نے بائک اسٹارٹ کر دی تھی، جبکہ زری تو ابھی بھی حیرت سے اس کی پشت کو الجھی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جو بائک کو فل اسپیڈ میں چھوڑے ہوئے تھا۔ اسے سمجھنا زری کے بس کی بات نہیں تھی۔ ڈاکٹر ہارون اور ڈاکٹر ذلے، آپ دونوں کو مانن پور گاؤں جانا ہوگا، ساتھ ایک ٹیم لے جائیں، کیونکہ وہاں جانا ضروری ہے، وہاں کے لوگوں کو ہماری ضرورت ہے، ڈاکٹر ذوالفقار نے کانفرنس روم میں ہارون اور ذلے سے کہا۔ ان دونوں نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ آپ دونوں کو جو ساتھ لے کر جانا ہے وہ پیک کر لیں، کیونکہ آج رات تک آپ لوگوں کو نکلنا ہے، ڈاکٹر ذوالفقار نے چائے کا کپ پکڑتے ہوئے دونوں سے کہا۔ ذلے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے چلی گئی، جبکہ ہارون نے چائے کا کپ منہ سے لگاتے ہوئے انہیں دیکھا۔ وہاں کے لوگوں کا کیا مسئلہ درپیش ہے؟ ہارون نے سنجیدگی سے پوچھا۔ انہیں بخار اور کھانسی کے مسئلے ہیں، انہوں نے درخواست کی ہے، وہاں آس پاس کوئی ڈاکٹر نہیں، ڈاکٹر نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے، میں پھر تیاری کرتا ہوں، ہارون نے کہہ کر اٹھا اور پھر باہر چلا گیا۔ امی آپ پونی کر دیں، میرے ہاتھ میں پین ہے، زری نے برش پکڑے سیڑھیاں اترتے ہوئے نادیہ سے کہا۔ لاؤنج میں بلیک سوٹ پہنے، وائٹ واسکٹ پہنے، بلیک ہی گلاسز لگائے، وہ سیڑھیاں اترتی زری کی طرف متوجہ ہوا تھا، جو بنا چادر کے لمبے کالے سیدھے بال کھولے اپنے نازک سے سراپے کے ساتھ منصور ملک کو ٹھٹکا گئی تھی۔ تم اوپر جاؤ، میں آتی ہوں، نادیہ نے اپنے
جلدی سے اوپر بھیجنا چاہا۔ اس کی نظر ملک منظور پر نہیں پڑی تھی، اور ورنہ وہ کسی کے سامنے بنا چادر کے نہیں آتی تھی، اور یہ اس کی بدقسمتی ہی تھی کہ منصور ملک کو عام سی شکل والی لڑکی پہلی نظر میں ہی بھا گئی تھی۔ اچھا پھر آپ جلدی آئیے گا، میں نے کل سے پونی بھی نہیں کی ہے، وہ کہتی پلٹ گئی تھی، جبکہ منصور ملک گلاسز اتارے اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا تھا جہاں اس نے خوبصورت سلکی بال لہرا رہے تھے۔ او فرزانہ نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ملک منصور چونک کر خالہ کی طرف متوجہ ہوا۔ خالہ مجھے آپ کی پوتی قبول ہے، میں اسی سے ہی شادی کروں گا، ملک منصور نے فرزانہ کی طرف دیکھتے ہوئے قطعیت سے پوچھا۔ جبکہ نادیہ کچن میں تھی، فرزانہ بیگم مسکرائی۔ بس بیٹا میں چاہتی ہوں کہ کسی طرح تمہارا گھر بس جائے، فرزانہ نے اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ وہ ایک خوش شکل 32-34 کی عمر کا زبردست پرسنالٹی کا آدمی تھا جو بہت امیر تھا۔ وہ اپنے اصولوں کا پکا تھا، ایک بار جو فیصلہ کر لیتا پھر اسے انجام تک پہنچا کر ہی رہتا تھا۔ تم بس باقاعدہ رشتہ ڈالو، نادیہ اور ادریس کو منانا میرا کام ہے، فرزانہ نے چائے پیتے ہوئے اسے تسلی دی۔ ہوں خالہ اب مانے یا نہ مانے میری شادی اسی سے ہی ہوگی، اس نے اٹھتے ہوئے اٹل لہجے میں کہہ کر گلاسز لگایا، پھر فرزانہ سے پیار لیتا چلا گیا۔ جہاں 3-4 گاڑیاں گارڈز کے ساتھ کھڑی تھیں اس کا ہی ویٹ کر رہی تھی۔ میں نے نکاح آپ کی مرضی سے کر لیا تھا، لیکن میں رخصتی نہیں چاہتی، ضلع نے دادی سے آج کہہ ہی دیا تھا جنہوں نے اسے رخصتی کی بات کی تھی۔ ضلع نے آج 2 ٹوک بات کرنے کی ٹھانی تھی۔ تم ہوش میں تو ہو؟ دادی نے چشمہ درست کرتے ہوئے اسے حیرت سے پوچھا۔ بالکل ہوش میں ہوں، مجھے طلاق چاہیے، ضلع نے سینے پر ہاتھ باندھ کر دادی سے بنا نظریں ملائے کہا۔ بکواس بند کرو ضلع، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سوری دادی، لیکن میں اب کسی سے بھی بات نہیں سنوں گی، مجھے بس طلاق ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ ہارون کی آواز پر وہ دونوں دروازے سے کھڑے ہارون کی طرف متوجہ ہوئیں۔ ہارون میں بات کر رہی ہوں نا؟ دادی نے دونوں کو آمنے سامنے آتے دیکھ کر بے ساختگی سے کہا۔ دادی آج مجھے بات کرنے دیں پلیز، ہارون دادی سے کہہ کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں تو مس ضلع ذوالفقار خان، آپ کو مجھ سے طلاق چاہیے، ہارون نے سپاٹ سے انداز میں اس سے پوچھا۔ ضلع جواباً خاموشی سے دیکھتی رہی۔ آج سے 1 ماہ بعد میں تمہیں اس بندر سے آزاد کر دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اسی دن میری شادی ہوگی، اور وہ بھی رابیل سے۔ دادی سمیت کمرے میں آتے سب اس کی اونچی آواز پر ٹھٹکے تھے۔ ہارون تم ہوش میں تو ہو؟ احمد صاحب نے اسے غصے سے ٹوکا۔ بابا پلیز، اب آپ کو ضلع کی مرضی کو اہمیت دینی ہوگی۔ ضلع سمیت سب اس کو دیکھ رہے تھے، جس کے سپاٹ نظریں صرف ضلع پر تھیں۔ ضلع ساکت نظروں سے اسے دیکھتی رہی، اور وہ سب پر ایک نظر ڈالتا ہوا تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ پیچھے اب ضلع اور احمد صاحب، ذوالفقار، نوین، ارم اور دادی ہی تھیں۔ کمرے میں حد سے زیادہ خاموشی تھی۔ ذوالفقار صاحب کی نظروں سے بچتی اپنے کمرے کی طرف دوڑی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ دادی نے پریشانی سے اپنے بیٹوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ پریشان مت ہو اماں، ہارون سب سنبھال لے گا، ڈونٹ وری، ذوالفقار صاحب نے انہیں کندھوں سے تھامتے ہوئے تسلی دی۔ باقی سب پریشانی سے ایک دوسرے کو منہ دیکھ رہے تھے۔ زری روڈ پر کھڑی کسی ٹیکسی وغیرہ کا انتظار کر رہی تھی، اس کی گاڑی تو خراب تھی۔ وہ ایک گاڑی ادریس صاحب آفس لے گئے تھے تو دوسری شاذل لے گیا تھا کالج، اس لیے آج اسے ٹیکسی کا ویٹ کرنا پڑ رہا تھا۔ 2 گاڑیاں سرحد سے اس کے پاس سے گزری تھی، لیکن پھر تھوڑی ہی آگے جا کر وہ واپس آئی تھی۔ ذروہ نے پریشانی سے آس پاس آتی ہوئی گاڑیوں کو دیکھا، جس میں سے منصور ملک ایک شان سے اترتا ہوا اس تک آیا تھا۔ ذروہ اسے دیکھ کر حیران ہوئی، جو جانتی تھی اسے ایک تقریب میں اسے دیکھا تھا اس نے۔ آپ اس طرح کیوں کھڑی ہیں؟ اس نے چشمہ اتارتے ہوئے اس سے پوچھا، جو ہونٹ کاٹتی نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ میں کالج جا رہی ہوں، میری گاڑی خراب تھی تو بس ٹیکسی کا انتظار کر رہی تھی، زری نے نظریں جھکائے ہی اسے جواب دیا تھا۔ اس کی اس ادا کو منصور کو بہت اٹریکٹ کیا تھا۔ آؤ میں چھوڑ دیتا ہوں، اس طرف جا رہا ہوں میں بھی۔ نہیں میں چلی جاؤں گی، زری نے پریشان نظروں سے اس کو ٹیکسی وغیرہ دیکھنا چاہی۔ شاباش منصور، آ جاؤ شاباش۔ منصور نے گاڑی کا پچھلا گیٹ ڈور کھولتے ہوئے ملائم سے لہجے میں کہا۔ زری گہرا سانس لیتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ منصور دروازہ بند کرتا ہوا خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی چلنے لگی۔ زری بالکل شیشوں کے ساتھ جڑ کر بیٹھی تھی، وہی مخصوص شیشوں والی چادر لیے وہ بہت معصوم سی لگ رہی تھی۔ منظور ملک مسکرایا۔
کون سی کلاسز میں پڑھتی ہو؟ منصور ملک نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں ماسٹرز کر رہی ہوں، ضروا نے سنجیدگی سے کہہ کر باہر کی طرف دیکھتے ہوئے اسے جواب دیا۔ منصور ملک امپریس ہوا تھا اس چھوٹی سی لڑکی سے، باقی راستہ خاموشی سے ہی کٹا تھا۔ لو آ گئی تمہاری یونی۔ ملک منصور نے گاڑی سے نکلتے ہوئے کہا۔ ضروا بھی باہر نکلی۔ شکریہ آپ کا ضروا، بس یہی کہہ سکی ہوں، مینشن ناٹ سویٹ گرل، بلکہ مجھے اچھا لگا اتنی ذہین لڑکی سے مل کے۔ منصور ملک نے اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ ضروا بھی ہلکا سا مسکرائی اور اس کی مسکراہٹ بائک سے اترتے ہوئے ازمار کو آگ لگا گئی تھی۔ منصور ملک کے جانے کے بعد وہ پلٹ کر اندر جانے ہی لگی تھی جب تیز قدموں سے اسے اپنی طرف آتا ازمار کو دیکھا۔ زری اسے دیکھ کر رکی۔ کس کے ساتھ آئی ہو تم؟ ازمار نے قریب آتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھا۔ زری نے حیرت سے اسے دیکھا جو اپنی گرین آئیز سکیڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ دادی کی بہن کے بیٹے ہیں وہ، زری کہہ کر آگے بڑھی ہی تھی جب اسے رکنا پڑا کیونکہ وہ ایک ہی جسم اس کے سامنے آیا تھا، مس ضروا۔ اس کی سرد آواز پر اس نے حیرت سے اپنے سامنے کھڑے خوبصورتی کے مجسمے کو دیکھا۔ مجھ سے منسوب چیز صرف میری ہوتی ہے، میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا آپ میرے علاوہ کسی سے لفٹ لیں یا یوں ہنسیں۔ ریممبر دس از مائی لاسٹ وارننگ ٹو یو، وہ ستواں ناک سکیڑ کر سرد لہجے میں کہتا اندر کی طرف بڑھا تھا۔ ضروا نے حیرت کی زیادتی سے اسے دیکھا، یہ کیا کہہ گیا تھا وہ؟ زری نے اس کی پشت کو دیکھا جو 3-4 کے قدم کے فاصلے پر رک چکا تھا، جیسے اس کے آنے کا انتظار ہو۔ ضروا غصے سے ہونٹ کھینچتی ہوئی تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھی۔ اس کے آگے جانے پر وہ بھی دھیمے قدموں سے آگے بڑھا۔ ازمار تیاری پکی ہے آج رات کی، حسیب اور وقاص نے اس کے پاس آتے ہوئے اسے بتایا۔ ازمار نے سر ہلایا اور پھر اسے دیکھا جو اپنی دوستوں کے پاس کھڑی ہونے والے ٹیسٹ کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ اس کی چادر پر لگے شیشے اور ناک میں پڑی چھوٹی سی لونگ نے اسے کافی ڈسٹرب کر دیا تھا۔ تو سن رہا ہے نا؟ حسیب نے اسے ہلاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں سن لیا ہے میں نے، کانوں سے سنتا ہوں میں، آنکھوں سے نہیں، ازمار نے روٹ سے لہجے میں کہا، البتہ نظریں زری کی پشت پر ہی تھیں جو اندر کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ حسیب اور وقاص نے اسے کافی حیرت سے دیکھا جو اپنی کزن پر نظریں جمائے ہوئے کھڑا تھا۔ ہارون سنجیدگی سے ہونٹ بھینچے دوسری طرف کی بات سن رہا تھا۔ اوکے تو پھر تیاری کر لو شادی کی، آج سے 1 ماہ بعد کی۔ ہارون نے کمرے میں آتے ضلع کو دیکھ کر رابل سے کہا۔ ضلع نے سپاٹ نظروں سے اسے دیکھا۔ اوکے تھوڑی دیر میں روبرو بات کرتے ہیں، اوکے اللہ حافظ، ہارون نے کہہ کر فون رکھا اور پھر دروازے میں بلیک سوٹ پہنے لمبے بالوں کی اونچی پونی بنائے وہ جانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ ڈاکٹر زلیخا ذوالفقار خانم، آپ کو کوئی کام تھا مجھ سے؟ ہارون کی اجنبی آواز پر اس نے سنجیدگی سے اسے دیکھا جو وائٹ شرٹ پہنے نیچے بلیک جینز پہنے وہ اپنی مونچھوں سمیت کافی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ڈاکٹر ہارون احمد، ہمیں دیر ہو رہی ہے شاید، ضلع نے اسے دیری کا باور کروایا تھا۔ وہ کب سے گاڑی میں اس کا ویٹ کر رہی تھی، جب وہ کافی دیر تک نہ آیا تو اسے خود اس کے کمرے میں آنا پڑا۔ چلیں، ہارون نے اندر کے اپنی ہینڈ کیری اٹھاتے ہوئے ضلع سے کہا، پھر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ضلع نے کافی حیرت سے اس کے رویے کو جانچا تھا، وہ دوپہر سے اس کے ساتھ ایسے ہی اجنبی بیہیو کر رہا تھا۔ ضلع گہری سانس لیتی ہوئی اس کے پیچھے لپکی۔ وہ سب ٹیسٹ دے رہے تھے جب زری کی نظر اچانک اپنی دائیں سائڈ پر بیٹھے ازمار پر پڑی۔ وہ بہت محویت سے نوٹ پیپر پر کوئی دھن بنا رہا تھا۔ زری نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ ٹیسٹ بہت اہم تھا اور وہ تھا کہ کسی چیز کو اہمیت نہیں دیتا تھا۔ ضروا اپنے پیپر پر توجہ دو، سر نے اسے دوسری طرف دیکھ کر ٹوکا۔ ضروا جلدی سے اپنے پیپر پر جھکی۔ ازمار نے سرد نظروں سے سر کو دیکھ کر ضروا کو دیکھا جو اسپیڈ کے ساتھ لکھنے میں مصروف تھی۔ پھر اس کی نظر اس کے ناک پر چمکتی لونگ پر پڑی جو چمکتی ہوئی اسے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اف، یہ کیا ہو رہا ہے مجھے یہ لڑکی کیوں اتنی اچھی لگ رہی ہے؟ ازمار نے اپنے براؤن بالوں کو ماتھے کے پیچھے کرتے ہوئے غصے سے سوچا۔ مجھے اس لڑکی سے دور رہنا ہوگا، ازمار نے سنجیدگی سے سوچا اور پھر سے اپنا ادھورا کام کمپلیٹ کرنے لگا۔ وہ دونوں خاموشی سے سفر کر رہے تھے۔ گاڑی ہاسپٹل کے مین روڈ کے آگے کھڑی کی اس نے، یہاں سے انہوں نے ایک بڑی گاڑی میں شفٹ ہونا تھا۔ وہ کل 5 لوگ تھے جن میں ڈاکٹر رابل بھی شامل تھی۔ وہ سب گاڑی میں شفٹ ہوئے تھے۔ ڈاکٹر رابل آپ یہاں آ جائیں، ہارون نے رابل کو آفر دی، جس پر ضلع اور ڈاکٹر سیرت نے چونک کر ہارون کو دیکھا۔ رابل اور وہ بیٹھ چکے تھے، اب وہ پتہ نہیں کون سی باتیں کر رہے تھے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ضلع لگتا ہے ڈاکٹر ہارون رابل کو پسند کرتے ہیں، دیکھو نا ان دونوں کی کیمسٹری کتنی ملتی ہے آپس میں، سیرت نے دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ضلع ناک سکڑتے سینے پر ہاتھ باندھے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ میری بلا سے جس سے چاہے کیمسٹری ملاتا پھرے، ضلع نے منہ بناتے ہوئے دل میں سوچا۔ پھر باہر کی خوبصورت نظاروں کی طرف متوجہ ہوئی، لیکن کانی آنکھ سے کبھی ہارون کو تو کبھی کو بھی دیکھ لیتی۔ ہارون نے اسے دیکھا جو اسی کی طرف ہی متوجہ تھی۔ ہارون ہلکا سا مسکرایا تھا، اس کی مسکراہٹ جواباً مقابل کو تپا گئی تھی۔ ہارون نے سنجیدگی سے مونچھوں کو کھجایا، جس پر ضلع سر کھجاتی ہوئی باہر دیکھنے لگی۔ اف،
شکر ہے ٹیسٹ ٹھیک ہو گیا، ذروہ نے ریلیکس ہوتے ہوئے اپنی دوست اینی سے کہا۔ ہاں یار بس اب مارکس ٹھیک آ جائیں، ماہم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جب وہ دونوں چونکی ان کی یونی کی دی گریٹ گرل ماہم ان کے پاس آ کر رکی تھی۔ وہ ہمیشہ فارنر ڈریس میں ہی ہوتی تھی، ابھی بھی ریڈ شرٹ پہنے، نیچے بلیک جینز پہنے، ڈارک میک اپ کے ساتھ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سنو یہ ازمار تمہارا کزن ہے، اس نے موبائل پر کچھ ٹائپ کرتے ہوئے اس سے مغرور لہجے میں پوچھا۔ ذروہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں، ذروہ نے سنجیدگی سے اس سے کہا۔ تو مجھے اس کا نمبر دے دو، ماہم نے سیل پر کی بورڈ نکالتے ہوئے زری کو آرڈر دیا۔ سوری میرے پاس اس کا نمبر نہیں ہے، زری نے سپاٹ سے تاثرات سے کہا۔ کیا؟ وہ تمہارا کزن ہے اور اس کا نمبر تمہارے پاس ہے ہی نہیں؟ ہاؤ اسٹرینج، ماہم نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ جواباً زری نے اسے گھورتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ ایڈیٹ، تم نے مجھے اگنور کیا، تمہیں تو میں دیکھ لوں گی، ماہم نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ٹی وی میں چلتا شو ان سب کو چونکا گیا تھا۔ وہ ٹی وی پر بہت جنون سے گاتا مظاہرین کو پاگل کر رہا تھا۔ اس کی آواز میں ایسا جنون تھا کہ گھر والے یک ٹک اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ ازمار ہے نا؟ سب سے پہلے دادی نے سنبھلتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ احمد اور عدیل صاحب کافی حیرانی سے ٹی وی کو دیکھ رہے تھے، جہاں وہ ہاف سلیو شرٹ پہنے مائک پکڑے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ گاتا ایک سماسا باندھ چکا تھا۔ ارے کیا اب ہمارے گھر کا لڑکا مریاسیوں کا کام کرے گا؟ دادی نے صدمے سے چور آواز میں کہا۔ اسے میں نے لاسٹ وارننگ دی تھی، لیکن یہ کسی کی سن لے، ایسا کب ہوا ہے؟ عدیل صاحب نے صوفے پر واپس بیٹھتے ہوئے شاید غصے سے کہا۔ آپ پریشان مت ہو، مبینہ نے تسلی دی۔ زینی اور ارم بھی پریشانی سے اسکرین پر دیکھ رہی تھیں۔ نوین دادی کے پاس بیٹھی انہیں تسلی دے رہی تھیں۔ ارے کیسے پریشان نہ ہوں، لوگ کیا کہیں گے؟ یہ تربیت کی ہے ہم نے اپنے بچوں کی، دادی نے پانی پیتے ہوئے غصے سے کہا۔ میں نے اسے سختی سے منع کیا تھا، لیکن اب اور نہیں، اسے بھگتنا پڑے گا اس کے کیے کا انجام۔ پاپا پلیز بھائی کو معاف کر دینا، نوال بہن نے ہونٹ کاٹتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ تبھی وہ بلیک جیکٹ کندھے پر ڈالے 12 بجے گھر میں آیا۔ سب ہی لاؤنج میں بیٹھے اس کا ہی ویٹ کر رہے تھے۔ وہیں رک جاؤ، عدیل صاحب کی غصے سے بھری آواز پر وہ رکا تھا اور پھر سرد کو سنجیدگی سے دیکھا۔ تمہیں میں نے کیا کہا تھا اپنے اس شوق کو اپنے کمرے تک ہی محدود رکھنا، لیکن تم سدا کے ڈھیٹ انسان، تمہیں کیا کوئی جو مرضی کہے پھرے تمہاری بلا سے؟ عدیل صاحب نے سخت تیش سے کہا۔ وہ جواباً خاموشی رہا۔ تم سن رہے ہو ڈھیٹ انسان؟ عدیل تم چپ کرو، میں اسے سمجھاتی ہوں، دادی نے عدیل کے غصے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سوری دادی، میں اب کسی کی نہیں مانوں گا، بہت عرصہ آپ لوگوں کی ہی مانی ہے، لیکن اب میں خود کو اور نہیں سمجھاؤں گا۔ چٹاخ! ابھی لفظ اس کے منہ میں ہی تھے جب عدیل صاحب کے تھپڑ نے اسے خاموش کروا دیا تھا۔ سب عورتوں نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ عدیل اب ہوش میں تو ہیں، جوان بیٹے پر ہاتھ کون اٹھاتا ہے بھلا؟ مبین نے صدمے سے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک دم چپ، کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ احمد صاحب کو بخار تھا اس لیے وہ روم میں تھے اور ذوالفقار صاحب ہاسپٹل میں تھے، وہ ہوتے تو عدیل صاحب کو کنٹرول کر لیتے۔ دفع ہو جاؤ اس گھر سے، عدیل صاحب نے تیش میں اسے دیکھتے ہوئے غصے سے کہا، لیکن اس کے ہونٹوں پر آتی مسکان سب کو ٹھٹکا گئی تھی۔ ہاں ہاں ڈیڈ، آپ شاید بھول رہے ہیں، یہ گھر میرے نام ہے، ازمار ہاؤس، مجھے تو کوئی یہاں سے چاہ کر بھی نہیں نکال سکتا۔ مائی ڈیئر ڈیڈ، ازمار نے زج کرتے مسکان سے عدیل صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا، جنہوں نے حیرانی سے اسے دیکھتے کہا۔ گڈ نائٹ مائی ڈیئر فیملی، ازمار نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اوف اماں، آپ اگر یہ گھر اس کے نام نہ کر دی تو یہ دن نہ دکھنا پڑتا ہمیں، عدیل صاحب نے غصے سے مٹھیاں بھیجتے ہوئے کہا۔ ارے اسی کو کہنے پر تو یہ گھر میں نے اس کے نام کیا تھا، مجھے کیا پتا تھا؟ اماں نے اپنی صفائی پیش کی۔ باقی سب بھی پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ سب لوگ اپنی اپنی پسند کے کارڈ آرڈر دے لیں، ہارون نے ہوٹل میں گاڑی رکواتے ہوئے کہا۔ رابل کی پسند کا تو مجھے پتا ہے، اس لیے ایک بریانی کی پلیٹ، 2 کوک۔ کیوں رابل؟ ہارون نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بالکل، تمہیں نہیں میری پسند کا پتہ ہوگا تو پھر کس سے ہوگا؟ رابل نے مسکراتے ہوئے ایک ادا سے کہا۔ اپنا آرڈر لکھواتی ذلے کو رابل اور ہارون کی بات تپا گئی تھی۔ اسے میری پسند جاننے ہوگا یا نہیں، ذلے نے دل میں سرد سے خیال آیا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ نادیہ نے پریشانی سے پوچھا۔ نادیہ، یہ فیصلہ بیسٹ ہے زری کے لیے، زری میری بھی بیٹی ہے، میں اس کے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں کروں گا، ادریس صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ نہیں جانتے، میں تو ذوالفقار کبھی نہیں مانیں گے، نادیہ نے ہاتھوں میں سر تھامتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ وہ میری بیٹی ہے، اس کے لیے فیصلے کرنے کا حق صرف میرا ہے، ادریس صاحب نے غصے سے کہا۔ زری میری بیٹی ہے، وہ میرے بات کبھی نہیں ٹالے گی، ادریس صاحب نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے قطعیت سے کہا۔ نادیہ نے بے بسی سے ہونٹ کاٹے۔ وہ اب اور بھی کر بھی کیا سکتی تھی؟ ذلے یہاں کے قدرتی ماحول سے خوش تھی، ایسے ماحول کہاں ملتا ہے شہری لائف میں؟ ذلے نے لوگوں کو چیک اپ سے فارغ ہوتے ہوئے اینی سے کہا۔ وہ دونوں باہر ندی کے پاس بیٹھی ہوئی چائے پی رہی تھی جب ذلے نے ہر طرف ہریالی کو دیکھتے ہوئے کھوئے لہجے میں کہا، یار سچی میں تو بہت خوش ہوں، کاش ڈاکٹر ذوالفقار مہینے میں 2 دفعہ تو ہمیں وزٹ پر بھیج دیں یہاں، اینی نے حسرت سے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کوئی حال نہیں تمہارا، ذلے نے چائے پیتے ہوئے کہا۔ ویسے یار ہارون سر میں ہیں، بہت ہینڈسم، کاش تمہاری شادی سر سے ہو جاتی،
تو کتنا مزہ آتا ہے نا۔ اینی جو ان کے نکاح سے انجان تھی ہارون کو دیکھتے ہوئے ایکسائٹیڈ سے انداز میں بولی تمہیں بڑا پسند ہے یہ؟ ذلے نے اسے گھورتے ہوئے کہا ہاں نا، مجھے مونچھوں والے مرد بہت پیارے لگتے ہیں قسم سے، اینی نے ہارون کو دیکھتے ہوئے حسرت سے کہا۔ اف بہت ہی فلرٹی طبیعت ہے تمہاری، شرم کرو، بڑے ہیں وہ تم سے۔ ذلے نے برداشت نہیں ہوا اینی کا ہارون کو مسلسل دیکھنا۔ تم تو ہو ہی صدا کی بیزار، خود تو ہو ہی خوش مزاج، ساتھ مجھے بھی کرنا چاہتی ہو، اینی نے مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے کہا۔ ذلے کچھ کہنا ہی والی تھی جب ہارون ان دونوں کی طرف آیا۔ ڈاکٹر اینی آپ کو ڈاکٹر اشر بلا رہے ہیں، سو جائیں، پہلے ان کی بات سن لیں، ہارون نے ذلے کو دیکھتے ہوئے اینی کو آرڈر دیا۔ اینی سر ہلاتی جلدی سے وہاں سے گئی۔ ڈاکٹر اشر لوگوں کا چیک اپ کر رہے تھے۔ ڈاکٹر ذلے آپ کیوں پریشان سی لگ رہی ہیں؟ ہارون نے ناک سکڑتے ہوئے اس سے چڑھایا۔ پریشان ہوتی ہے میری جوتی، میں کیوں پریشان ہوں گی؟ ذلے نے تیکھے لب و لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر ذلے اب بھی اتنا غصہ؟ اب تو میری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانے والی ہیں آپ۔ ڈاکٹر ہارون نے اس بار کافی سنجیدگی سے کہا۔ ذلے نے اسے سنجیدگی سے دیکھا جو کہتا ہوا پلٹ گیا تھا۔ پیچھے ذلے تب کے اس کی پشت کو دیکھتی رہی جب تک وہ اندر نہیں چلا گیا۔ وہ بخوبی اس کی نظریں خود پر محسوس کر رہا تھا جس سے اس کے ہونٹوں پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ چمکی تھی۔ ذروا نے سنجیدگی سے اسے بہت سے لوگوں میں گھرے دیکھا جو بیزار سا منہ بنائے ہجوم کو پرے ہٹا رہا تھا۔ یار کیا قسمت ہے اس انسان کی، ایک تو اتنا خوبصورت، اوپر سے آواز بھی غضب کی ہے، اینی نے منہ بناتے ہوئے رس سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ جواباً ذروا چپ ہی رہی، لیکن اب اسے چونکنا پڑا، وہ اسی کی طرف آ رہا تھا۔ آف وائٹ سلیوز شرٹ پہنے، وہ بلیک جیکٹ پہنے، گلاسز گریبان میں اٹکائے، وہ اپنی قاتل پرسنالٹی سے جہاں جاتا تھا سب کو چونکا دیتا تھا۔ ذروا کو اس کی اتنی خوبصورتی احساس کمتری میں مبتلا کر دیتی تھی۔ آؤ گھر جانا ہے تو، ازمار نے اسے سنجیدگی سے مخاطب کیا جو کافی کا مگ رکھ کر اٹھی تھی۔ میں آج اپنی فرینڈ کے ساتھ جاؤں گی، ذروا نے بیگ کندھے پر رکھتے ہوئے سپاٹ سے تاثرات سے کہا۔ ازمار نے اس کی بات پر اپنی ناک چڑھا کر دیکھا۔ چلو اینی، ذروا کہہ کر آگے بڑھی تھی جب اسے رکنا پڑا۔ ازمار نے جھٹکے سے اس کی کلائی پکڑ کر اپنی طرف کھینچا جس سے وہ اس کے انتہائی قریب آ گئی تھی۔ مس ذروا، نہ سننے کی عادت نہیں ہے میری، ازمار کہہ کر اس کی کلائی پکڑتا باہر لے آیا جہاں سب نے چونک کر اسے دیکھا تھا، کیونکہ وہ سب کا چونکنا سب کا بنتا ہی تھا۔ کہاں وہ لڑکیوں سے الرجک اور کہاں اب وہ خود ہی زری کا کلائی پکڑے اسے کھینچے لے جا رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، پاگل انسان، کیوں مذاق بنا رہے ہو اپنے ساتھ میرا بھی؟ زری نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ وہ ازمار ہی کیا جو کسی کی بات سن لے؟ اپنی بائک کے قریب لا کر ہی اسے چھوڑا۔ بیٹھو، ازمار نے اسے غصے سے مخاطب کیا۔ دیکھو میں چلی جاؤں گی اپنی فرینڈ کے ساتھ، مجھے بائک پہ نہیں جانا، زری نے جھنجھلائے ہوئے کہا۔ مس ذروا، دونوں نے چونک کر سامنے دیکھا جہاں منصور ملک اپنی باڈی گارڈ کے ساتھ کھڑا زری سے مخاطب تھا۔ ذروا نے حیرت سے انہیں اپنے کالج میں دیکھا۔ ازمار کی آنکھوں میں آگ جلی تھی منصور ملک کو زری سے مخاطب کرتے ہوئے دیکھ کر۔ آپ یہاں؟ زری نے مروت سے منصور کو دیکھا۔ ذروا بائک پر بیٹھو، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ ذروا اس کی سپاٹ سی آواز پر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ منصور ملک نے آنکھیں سکیڑ کر اس خوبصورت سے نوجوان کو دیکھا جو بڑے حق سے اس کی ہونے والی بیوی سے مخاطب تھا۔ تم کون ہو اور ذروا تمہارے ساتھ کیوں جائے گی؟ ملک منصور نے غصے سے پوچھا۔ زری حد سے زیادہ پریشان ہوئی ازمار کی سرخ آنکھیں دیکھ کر۔ تم جو کوئی بھی ہو اپنا رستہ ناپو، مجھے چیپ لوگوں سے بات کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ ازمار کی سرد آواز پر منصور ملک سمیت سب نے اسے دیکھا جس سے غصہ کم ہی برداشت ہوتا تھا۔ ازمار پلیز حد میں رہ کر بات کرو، وہ بڑے ہیں۔ زری نے تلخ آواز میں اسے غصہ چڑھا گئی تھی۔ منصور ملک نے بھی غصے سے مٹھیاں بھینچ کر اس بدتمیز لڑکے کو دیکھا جو سرد نظروں سے اسے جانچ رہا تھا۔ ذروا آپ کی ذمہ داری نہیں، اس لیے آپ جا سکتے ہیں اور آئندہ اسے لینے مت آنا، ورنہ اس سے آگے وہ چپ ہوا تھا جیسے اتنا ہی سمجھانا ہوا ہو اسے، جبکہ ذروا ہونٹ بھینچتی اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ تم کون ہوتے ہو حکم دینے والے ذروا کو؟ میں اس کے باپ کے کہنے پر لینے آیا ہوں مسٹر۔ اوہ ذروا، مجھے کسی اہم کام سے بھی جانا ہے، منصور ملک نے بہت غصے سے کہا۔ آئی ڈونٹ کیئر، تمہیں کسی نے بھی بھیجا ہو، لیکن ذروا میرے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں جائے گی اور آئندہ مجھے اس کالج میں نظر مت آنا، ازمار نے غصے سے تیوری چڑھا کر کہا اور غصے سے بائک اسٹارٹ کی۔ وہ ایسے ہی کہہ رہا تھا جیسے وہ اس ملک کا منسٹر ہو۔ ذروا تم بیٹھ رہی ہو یا نہیں؟ ازمار نے اس بار اتنے سرد لہجے میں کہا کہ ذروا ہونٹ کھینچتی ہوئی اس کے پیچھے بیٹھ گئی اور وہ اس کے بیٹھتے ہی بائک زن سے اڑا لے گیا تھا۔ ہاں، جاتے جاتے منصور ملک کا گھورنا نہیں بھولا تھا۔ یہ جو بھی ہے مجھے کل تک یہ ہاسپٹل میں زخمی حالت میں چاہیے تاکہ اسے پتہ لگے منصور ملک سے الجھنے کا انجام۔ منصور ملک نے بھرپور غصے سے اپنے گارڈ سے کہا۔ گارڈ نے سر ہلا کر حکم مانا تھا۔ ادریس صاحب سے جلدی شادی کی بات کرنی ہوگی مجھے، ملک منصور کچھ سوچتے ہوئے بڑبڑایا۔ وہ
آؤچ! زلے جو ندی کے پاس کھڑی سیلفی لے رہی تھی تاکہ ذروہ کو بھیج سکے، اس کا اچانک ہی پیر پھسلا تھا جس میں وہ لہرا کر نیچے گری تھی۔ بچاؤ بچاؤ! اس کے ہاتھ پیر مارتے ہوئے چلا کر کہا۔ ندی کافی گہری تھی۔ ایک آدمی بھاگ کر ہارون کے پاس گیا جو چائے کی پیالی پکڑے باہر ہی آ رہا تھا۔ اس آدمی کے بتانے پر وہ پیالی نیچے پھینکتا دوڑتا ہوا بہتی ندی میں کودا تھا۔ ندی کا پانی اچھل اچھل کر زلے کو کافی دور لے گیا تھا۔ ندی بہت دور تک جاتی تھی۔ زلے کافی دور پہنچ گئی تھی۔ ہارون تیزی سے تیرتا اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن پانی اس کی کوشش کو مسلسل ناکام بنا رہا تھا۔ اب کیوں بائیک روک دی آپ نے؟ اسے بائیک روکتے دیکھ کر اس نے اپنی چھوٹی سی ناک چڑھا کر خفگی سے پوچھا۔ ازمار نے پلٹ کر اسے دیکھا جس کا چہرہ اس کے بالکل قریب ہو گیا تھا، جس سے ذروہ نے ٹھٹک کر اس کے گلابی کٹاؤ دار ہونٹ دیکھے جو شاید ہی کبھی بھرپور مسکرائے ہوں۔ اب وہ کیا اسے کہتا کہ جب اس نے پہلی بار اس کے گرد ہاتھ باندھے تھے تو کیسے اس کا دل دھڑکا تھا؟ یہ کیسے اسے بتاتا کہ اسے پہلی بار کسی لڑکی نے یوں چھوا تھا؟ وہ تو خود حیران تھا اپنی بدلتی حالت پر کہ کیسے کسی کی چاہ کر سکتا تھا۔ اپنے ہاتھ میرے گرد باندھو تب ہی بائک اسٹارٹ ہوگی، ازمار نے قطعیت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ذروہ کو 100 واٹ کا جھٹکا لگا تھا اس کی بات پر۔ ذروہ مجھے بار بار اپنی بات دہرانا پسند نہیں، ازمار نے اسے خود کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ ذروہ نے جلدی سے ہاتھ بائک کے ہینڈل پر رکھے۔ ازمار نے اسے زبردست گھوری سے نوازا۔ اوپر سے بارش بھی ہلکی ہلکی بوچھار شروع ہو گئی تھی اور وہ تھی کہ ضد کر رہی تھی ازمار سے۔ ازمار غصے سے بائک سے اترتا ہوا آیا جس پر ذروہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شام کے سائے پھیلنے لگے تھے۔ ہارون اور وہ ایک گھر میں بیٹھے ہوئے تھے جو سارا مٹی سے بنا ہوا تھا۔ ارے اس میں تکلف کی کیا بات ہے؟ تم دونوں آج ادھر رکو گے تو مجھے اچھا لگے گا، ایک درمیانی عمر کی عورت نے ان کے آگے چائے کی پیالیاں رکھتے ہوئے بناوٹی لب و لہجے میں کہا۔ وہ دونوں چلتے جا رہے تھے جب انہیں ایک اکلوتا گھر ملا تھا جو گاؤں سے کافی فاصلے پر تھا۔ وہ عورت انہیں زبردستی ساتھ لے آئی تھی۔ ضلع کی حالت دیکھتے ہوئے ہارون نے بھی منع نہیں کیا تھا۔ آپ کے باقی گھر والے کہاں ہیں؟ ہارون نے اس حلیمہ نامی عورت سے پوچھا جس کا پہناوا اسے ہرگز اس گھر کا نہیں بتاتا تھا۔ وہ عورت نیلے ڈیزائنر سوٹ میں ملبوس تھی جسے دیکھ کر ہارون حیران ہوا تھا کہ گھر تو مٹی سے بنا ہوا ہے اور سوٹ اتنا قیمتی۔ بس کیا بتاؤں میں آپ کو، شادی ہوئی تو شوہر مر گیا، بچہ تو کوئی ہے نہیں تھا، شہر کی زندگی مجھے اچھی نہیں لگی تو میں یہاں پر سکون ماحول میں آ کر بس گئی۔ حلیمہ نے دونوں کو بتاتے ہوئے چہرے پر افسردگی کے تاثرات پیدا کیے۔ ضلع چائے پیتی ہارون کو دیکھ رہی تھی جس کا چائے کا کپ جوں کا توں پڑا تھا۔ ہارون صاحب آپ بھی چائے پیئے نا؟ حلیمہ نے اس کی توجہ چائے پر دلوائی۔ میں پیتا ہوں لیکن ٹھنڈی چائے، گرم چائے مجھے سوٹ نہیں کرتی، ہارون نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ جبکہ چائے پیتی ضلع کو بہت زور کا اچھو لگا تھا۔ بھلا ٹھنڈی چائے اور ہارون، یہ تو قیامت کی ہی نشانی تھی۔ وہ تو گرم گرم چائے پیتا تھا، اگر ذرا جو چائے ہلکی سی بھی ٹھنڈی ہوتی تو وہ چائے پیتا ہی نہیں تھا بلکہ دوسری بنوا کر پیتا تھا، اور اب جناب کہہ رہے تھے کہ وہ چائے پیتے ہیں لیکن ٹھنڈی گرم چائے سوٹ نہیں کرتی۔ واہ! ضلع تو حیرت کی زیادتی سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ اچھا آپ لوگ چائے پئیں تب تک میں کوئی کام وغیرہ کر لوں، حلیمہ کہتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ تم کب سے ٹھنڈی چائے پینے لگے؟ ضلع نے اپنا کپ خالی کرتے ہوئے اس سے ورطۂ حیرت میں پوچھا۔ جب سے پانی میں غوطہ لگایا ہے، ہارون نے زج کرتی مسکان سے کہا، جو ضلع کو سر تپیر سلگا گئی تھی۔ اب تم ساری زندگی مجھے یہی تانے مارو گے کہ میں نے پانی میں غوطہ کھایا ہے؟ ضلع نے ستواں ناک چڑھاتے ہوئے اس بڑی مونچھوں والے سے پوچھا۔ تم نے کون سی ساری زندگی میرے ساتھ رہنا ہے؟ ہارون نے چائے کا کپ پکڑتے ہوئے گہری بات کہی جس پر ضلع کے چہرے پر سپاٹ تاثرات چھائے، لیکن بیک وقت وہ چونکی۔ ہارون چائے کو پاس ہی بنی کیاری میں گرا چکا تھا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ اس نے اتنی محنت سے چائے بنائی تھی، ضلع نے خفگی والے تاثرات سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہارون نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اسے دیکھتا رہا۔ ضلع اس کی نظروں کے ارتکاز سے پہلی دفعہ سخت گھبرائی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ذروہ نے اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے بے یقینی سے پوچھا۔ وہی جو آپ نے سنا۔ ازمار کے نقوش مسکرائے تھے اس کے جھنجھلائے ہوئے تاثرات دیکھ کر۔ وہ سن چکی تھی زلیخا اور زینش سے کہ دنیا میں ازمار جتنا شاید ہی کوئی ڈھیٹ واقعہ ہوا ہوگا۔ میں ایسے ہی بیٹھوں گی جیسا تم کہو گے، پلیز مجھے گھر چھوڑاؤ اب، ذروہ نے روحان سے لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے پتا تھا ایسے تو وہ ٹلے گا نہیں۔ جس کے لبوں پر شاید پہلی بار ہلکی سی چمک تھی جو ذروہ کو محبوط کر گئی تھی۔
کوئی مسکراتے ہوئے اتنا خوبصورت کیسے لگ سکتا ہے بھلا؟ ذروہ نے اسے دیکھتے ہوئے دل میں سوچا۔ جو بائک میں چابی لگاتا اسے اسٹارٹ کر چکا تھا۔ بیٹھنا پسند کریں گی آپ؟ اعتماد نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، جو بائک کے پاس تصبدم میں کھڑی تھی۔ وہ اس کے میٹھے سے طنز پر آہستہ سے بائک پر بیٹھی۔ اعتماد مسکرا دیا تھا اپنے گرد اس کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر۔ گھر میں سے کوئی اسے ایسے مسکراتے دیکھتا تو ضرور شوق سے بے ہوش ہو جاتا۔ ذروہ کی نظریں اس کے سلکی براؤن بالوں پر تھیں جو تیز ہوا سے اڑتے ہوئے بہت اچھے لگ رہے تھے۔ ذروہ جب گھر آئی تو چونک گئی تھی کیونکہ لاؤنج میں ملک منصور اور اس کی ماں بیٹھے ہوئے تھے۔ السلام علیکم، ذروہ نے ہلکی سی مسکان سے انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹے، شادیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اسے جواب دیا۔ شادیہ دیکھنے میں ہی کوئی بہت روبدار اور نفیس سی خاتون لگتی تھی جنہوں نے کندھے پر بہت خوبصورت سی شال رکھی ہوئی تھی۔ ذروہ بچے جاؤ، جا کے فریش ہو جاؤ، نادیہ نے لاؤنج میں آتے ہوئے اسے وہاں سے ہٹایا۔ ذروہ ہلکی سی مسکان سے سر ہلاتی ہوئی چلی گئی۔ ملک منصور کی نظروں نے اس کا دور تک پیچھا کیا تھا۔ یہ آج کچھ زیادہ لیٹ نہیں آئی؟ دھیان رکھا کرو، جوان لڑکی ہے، فرزانہ نے منہ بناتے ہوئے نادیہ سے کہا جو مہمانوں کے آگے چائے وغیرہ رکھ رہی تھی۔ اماں بارش تھی اور بارش میں دیر سویر ہو جاتی ہے، نادیہ کہتی ہوئی چلی گئی۔ دیکھا کتنی لمبی زبان ہے اس کی، فرزانہ نے شادیہ سے کہا جو چائے پی رہی تھی۔ ارے ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے وہ، دیر تو ہو جاتی ہے اس طرح کے موسم میں، شادیہ نے اپنے دھیمے لہجے میں کہا، جبکہ ملک منصور ہونٹ بھینچ کر کچھ سوچ رہا تھا۔ وہ ازمار اور ذروہ کو لے کر سوچ رہا تھا۔ ذروہ اتنی دیر کیا اس لڑکے کے ساتھ تھی؟ آپا اب ہمیں اجازت دیں، ہمیں جواب دے دیجیے گا آپ 1-2 دن تک۔ میں منصور کی شادی جلد ہی کر دینا چاہتی ہوں، پتہ نہیں کتنی زندگی ہے، میں بس اپنی زندگی میں اس کا گھر بسا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں، شادیہ نے دھیمے سے لہجے میں فرزانہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ ارے تم کیوں فکر کرتی ہو، بس اب ذروہ صرف تمہاری ہی بہو بنے گی، ادریس میری بات کوئی ٹال نہیں سکتا بھلا، فرزانہ نے اپنے مخصوص تیکھے لہجے میں کہا، جس پر منصور ملک کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ اگر کوئی نہ بھی مانے تو ذروہ میری ہے ہی خالہ جان، ملک منصور نے موبائل ہاتھوں میں گھماتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ واٹ آر یو سیریس دادی؟ ازمار نے بھویں اچکاتے ہوئے حیرت کا اظہار کیا۔ کیا تمہاری دادی اس عمر میں تم سے مذاق کریں گی؟ عدیل صاحب نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ تمہارا اور زینش کا نکاح ہوگا 25 تاریخ کو، بہتر ہوگا اپنا مائنڈ بنا لو، عدیل صاحب نے کسٹرڈ کی پیالی اٹھاتے ہوئے اٹل لہجے میں کہا۔ مبین اور نوین نے حیرت سے اسے دیکھا جس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ سیریسلی ڈیڈ، آپ کو لگتا ہے میں اتنا سیدھا ہوں؟ ازمار نے ہاتھ پاکٹ میں گھساتے ہوئے تیکھے لب و لہجے میں پوچھا، جس پر عدیل صاحب نے پیالی میز پر پٹکی۔ دادی نے بھی چشمہ اتار کر اسے گھورا جو انتہائی بد لحاظ واقعہ ہوا تھا۔ تم سیدھے ہو یا نہیں، لیکن تمہاری شادی زینش سے ہی ہوگی، عدیل صاحب نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ازمار، تمہارے ڈیڈ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آج تک ہم نے تمہاری ہی باتیں مانی ہیں، لیکن اس معاملے میں تمہارا کوئی بہانہ نہیں سنیں گے۔ ہاں ہاں ہاں، واٹ اے جوک، سیریسلی پہلے آپ لوگوں نے میری کتنی باتیں مانی ہیں بتائیں گی موم آپ ذرا مجھے؟ ازمار نے تمسخرانہ لہجے میں پوچھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو، ایسے بات کرتے ہیں بڑوں سے، دادی نے اسے سمجھانا چاہا۔ میں کون سا بڑوں کے سروں پر ڈنڈا برسا رہا ہوں، جسٹ بات ہی تو کر رہا ہوں، ازمار نے کندھے اچکاتے ہوئے بدتمیزی سے کہا۔ اف دفع ہو جاؤ یہاں سے، لیکن ایک بات سنتے جاؤ، میری بھی اب ضد ہے تم سے، شادی تو تمہاری زینش سے ہی ہوگی، عدیل صاحب نے غصے سے غرا کر کہا، جس کا ازمار پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ کا جو دل کرتا ہے آپ وہ کریں میرے پیارے ڈیڈ، لیکن جو آپ کے بیٹے کا دل چاہے گا ہوگا وہی، طنزیہ مسکان سے کہتا سیٹی بجاتا ہوا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ پیچھے سے سب حیرت کے مارے بیٹھے رہ گئے تھے۔ ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے یہ، دادی نے غصے سے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ رکا تھا سیڑھیوں پر، زینی کھڑی اسے صدمے سے دیکھ رہی تھی۔ ازمار نے ایک پل اس کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر اس کے پاس سے تیزی سے گزر گیا۔ زینے نے غصے بھری نظروں سے اس کی پشت کو دیکھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، ذلے نے آنکھیں مسلتے ہوئے ہارون سے کہا، جس پر پرسوچ نظروں سے دیکھا۔ ذلے چلو یہاں سے، یہ جگہ ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے، ہارون نے اس کی کلائی پکڑتے ہوئے عجلت سے کہا۔ کیا مطلب؟ زلیخا نے الجھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ ابھی ان سب باتوں کا ٹائم نہیں ہے ذلے، جلدی سے اٹھو، ہارون نے اس کی آنکھیں مسلتے دیکھ کر زبردستی اٹھایا۔ ذلے بھی جلدی سے اس کے ساتھ لپکی۔ وہ عورت اتنی اچھی ہے، اسے تو بتا دو جانے کا، ذلے نے اس کے سنجیدہ سے تاثرات دیکھ کر کہا۔ ذلے مجھے وہ عورت ٹھیک نہیں لگی، تم بس بنا کچھ بولے جلدی سے نکلو یہاں سے۔ یہ کیا، دروازہ تو لاک ہے، ہارون نے پریشانی سے بند دروازے کو دیکھ کر کہا۔ اب کیا ہوگا، ذلے نے ناسمجھی سے اس سے پوچھا۔ ہارون نے اسے غور سے دیکھا جس کا نیند سے برا حال تھا۔ ذلے وہ عورت کسی سازش کے تحت ہمیں یہاں لے کر آئی ہے، مجھے پہلے تو شک تھا لیکن اب تو یقین ہو گیا ہے وہ عورت ٹھیک نہیں، ہارون نے لکڑی کے مضبوط دروازے کو دیکھ کر کہا۔ تم ایک نمبر کے بد لحاظ انسان ہو، کیا کمی ہے مجھ میں جو تم نے شادی سے انکار کیا؟ زینے نے نمی لیا آنکھوں سے اس سے پوچھا۔ ازمار جو شرٹ اتار چکا تھا زینی کو بنا نوک کی آنے پر، پھر اس نے پوچھنا اس کو نظر انداز کر کے پہلے شرٹ پہنی، پھر زینی کی طرف متوجہ ہوا۔ زینے مجھے اس طرح کی باتیں پسند نہیں۔
بہتر ہوگا اگر تم مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو تو۔ اس نے کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے بنا مروت دکھائے اسے جواب دیا۔ زینت غصے سے پیر پٹکتی ہوئی چلی گئی۔ پیچھے اس نے سپاٹ نظروں سے اس کی پشت دیکھی۔ وہ اسے کوئی امید نہیں دلانا چاہتا تھا۔ اس نے نرمی سے بات کر کے، اگر ضرور سے نکاح نہ ہوا ہوتا تو وہ پھر بھی زینت سے شادی نہ کرتا، بلکہ ساری زندگی کسی سے نہ کرتا۔ چودھری جی، آپ لڑکی دیکھیں گے نا دنگ رہ جائیں گے، اتنی خوبصورت ہے کہ بس کیا بتاؤں میں آپ کو۔ حلیمہ نے مسکراتے ہوئے چودھری منیب کو فون میں بتایا۔ اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو اس بار انعام تمہاری سوچ سے بھی زیادہ ہوگا۔ چودھری منیب نے مونچھوں کو بل دیتے ہوئے کمینگی سے کہا۔ ارے چودھری صاحب، آپ کو میں تصویر بھیجتی ہوں لڑکی کی، میں نے نا چھپکے سے بنا لی تھی اس کی تصویر۔ حلیمہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جلدی سے بھیج دو، میں اپنے آدمی بھیج رہا ہوں، لڑکی ان کے حوالے کر دو اور اپنا پیسہ لے جانا آ کر۔ چودھری منیب کہہ کر فون رکھ دیا تھا۔ حلیمہ نے مسکراتے ہوئے ہونٹ بھینچتے تھے پیسے کا سن کر۔ ہارون نے ضلع کو پریشانی سے دیکھا، جو نیند میں گم ہو چکی تھی یا شاید بے ہوش ہو چکی تھی۔ ہارون نے ہونٹ بھینچے اور لکڑی کا پرانا مگر مضبوط دروازے کو دیکھا جو توڑنا بہت مشکل تھا۔ وہ تو کمرے میں صرف ایک ہی کھڑکی تھی جو کہ دروازے کی طرف سے بہت مضبوط تھی۔ دروازہ کھولو ورنہ اچھا نہیں ہوگا، ہارون نے دروازے کو لات رسید کرتے ہوئے چلا کر کہا۔ باہر سے کوئی آواز نہ آئی تھی۔ ہارون نے دماغ میں وہ منظر گھوما جب وہ عورت ضلع کو بہت للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اوہ، وہ عورت ٹھیک نہیں تھی، مطلب وہ کسی سازش کے تحت ہمیں یہاں لے کر آئی ہے۔ ہارون نے غصے بھری نظروں سے دروازے کو دیکھتے ہوئے سوچا، پھر اپنی باہوں میں جھولتی ضلع کو چارپائی پر ڈالا۔ وہ دروازے کی طرف آیا، دروازے کو بہت زور سے دھکا مارتا وہ کوئی جنونی سا لگ رہا تھا۔ باہر کھڑی حلیمہ نے پریشانی سے ہلتے ہوئے دروازے کو دیکھا۔ چودھری جی بس جلدی سے آ جائے، حلیمہ نے پریشانی سے باہر کی طرف جھانکتے ہوئے خود سے کہا۔ جی؟ ذروہ نے حیرت سے ادریس صاحب کو دیکھا اور پھر نادیہ کو، جیسے وہ صوفے پر بیٹھی پریشانی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بیٹا آئی نو وہ تم سے تھوڑا بڑا ہے، لیکن بچے مرد عمر کا بڑا ہو تو وہ بہت خیال رکھتا ہے اپنی بیوی کا، اور یہ بھی تو سوچو کہ تم وہاں راج کرو گی، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ ادریس صاحب نے اسے سمجھایا، جس کے تاثرات بہت الجھے سے تھے شوق سے۔ ارے ادریس، اسے کوئی اعتراض تھوڑی ہوگا، نادیہ خود ہی تو کہتی ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کی تربیت بہت اعلیٰ پیمانے پر کی ہے، فرزانہ نے پان منہ میں ڈالتے ہوئے تنک کر کہا، جس پر ذروہ نے دھندلائی ہوئی نظروں سے نادیہ کو دیکھا جو سپاٹ سی نظروں سے فرزانہ بیگم کو دیکھ رہی تھی۔ بیٹا آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ میں جانتا ہوں آپ میرا مان نہیں توڑیں گی، زبان دے چکا ہوں میں ان لوگوں کو۔ ادریس صاحب نے اسے دیکھتے ہوئے مان بھرے لہجے میں کہا۔ ذروہ نے سر اٹھا کر ادریس صاحب کو خالی خالی نظروں سے دیکھا۔ ابھی تو اس کے دل میں کسی کے لیے احساس جاگا تھا، ابھی ہی تو اس نے کسی کی نظروں میں اپنے لیے ایک ایئرنگ دیکھی تھی۔ بہت سے پل اس کے ارد گرد گھوم رہے تھے، لیکن وہ خاموش تھی، بہت خاموش۔ اسمار بال ہوا میں اچھالتا ہوا سڑک پر سپاٹ تاثرات سے دوڑتا جا رہا تھا جب فٹ بال کسی کے پیروں کے پاس جا کر رکا تھا۔ اسمار نے سنجیدگی سے سامنے دیکھا جہاں 4-5 بندے کھڑے تھے، ہاتھوں میں ڈنڈا پکڑے۔ وہ کوئی شکل سے ہی بدمعاش لگ رہے تھے۔ اسمار کے چہرے پر بہت پیارے تاثرات آئے تھے، اسے فرسٹریشن سے نکلنے کا موقع مل چکا تھا، وہ ایسے ہی تو اپنا غصہ کم کرتا تھا۔ وہ بندے بھی چونک چکے تھے اس کے ہونٹوں پر سپاٹ سی مسکراہٹ دیکھ کر۔ کیا تم لوگ مجھے مارنے آئے ہو؟ اسمار نے ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالتے ہوئے لاپرواہ سے ان سے پوچھا۔ بالکل، ان میں سے ایک آدمی نے ڈنڈا اپنے ہاتھ میں گھماتے ہوئے بے تاثر لہجے میں کہا۔ اسمار مسکرا کر پلٹا۔